پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایسا کلیئر کٹ اقدام نظر نہیں آتا کہ جس کے نتیجے میں آپ بالکل منافقین کو الگ کر دیں. یہ جو جماعت ہے جس کی بڑی اہمیت ہے، ابھی ہم اسی پہ گفتگو کر رہے تھے، اور ان کے آثار نے دین کے دائرے میں ایک بڑی اہمیت حاصل کرنی تھی اور اگلی نسلوں کے لیے بھی یہ جماعت بڑی اہم تھی. تو اس کا انتظام کیوں نہیں کیا گیا کہ منافقین کو الگ کر دیا جائے؟ ایک رسک لیا گیا ہے کہ وہ منافقین اندر ہی موجود ہیں، یہ دین کی تفہیم کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور خود اصحاب کی شخصیت کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات پیدا کر سکتے ہیں. تو ایسا اقدام ہمیں نظر نہیں آتا پریکٹیکلی. یہ بہت درست سوال ہے، اچھا سوال ہے. بلکہ اس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر یہی سوال بہت سے صحابہ کے لیے، خاص طور پہ سیدنا عمر کے لیے ایک خلجان کا موجب بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام تھا، تو قرآن کے بیانات سے ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ منافقین کو جیسے کفار کے پر اتمام حجت کر کے اور برات کر کے متعین کر دیا گیا کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، تو اس طرح منافقین کے خلاف بھی جہاد کا حکم قرآن نے دیا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے ان کو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونا ضروری ہے، وہ ممتاز ہو جائیں اور پھر ان کے خلاف جہاد کیا جائے. تو یہ کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دنیا سے تشریف لے جانا تھا. یہ چونکہ ابھی نہیں ہوا، اس لیے شاید ابھی آپ کی وفات نہیں ہوئی. تو یہ عام طور پر ہمارے یہاں اس کو اس طرح پیش کیا تھا نا کہ صدمے سے بعض صحابہ کی اور سیدنا عمر کو یہ حقیقت ماننے میں تردد ہوا، یعنی غم سے انہوں نے سمجھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہے، وہ انہوں نے خود بیان کیا. عبداللہ بن عباس نے ان سے پوچھا، تبری میں بھی روایت ہے، اس کا ایک حصہ صحیح بخاری میں بھی ہے. انہوں نے واضح کیا حضرت عمر نے، اصل میں یہ بیک گراؤنڈ تھی. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک، جب تک یہ کام بالکل اپنی جزیات میں بھی مکمل نہیں ہو جاتا، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اور ابھی تو کئی منافقوں کے ہاتھ اور پاؤں کٹنے والے باقی ہیں، ان کا تو ابھی انجام ہونا. تو ابھی آپ کیسے دنیا سے تشریف لے جا سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو یہ ایک سوال بالکل موجود ہے کہ قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، تو وہ پایہ تکمیل تک کیوں نہیں پہنچا اور اس سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر بعد میں صحابہ کے لیے بھی موقع نہیں ہوا ایسا. تو یہ اب اس کی حکمت یا حقیقت تو اصل میں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. چاہ تو وہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، لیکن وہ عمل ویسا ہوا نہیں. سورہ توبہ میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ تبوک کے موقع پہ جو پورا یہ اہتمام کیا گیا، اس کا بنیادی مقصد یہی لگ رہا تھا کہ اس موقع پر اہل ایمان اور منافقین بالکل نکھر کر الگ الگ ہو جائے. جو غزوے پہ گیا ہے وہ مومن ہے، جو نہیں گیا وہ منافق. بالکل ٹھیک. لیکن ہوا اس میں یوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ جو گرمی ہے، جو بھی معاملہ ہے، نکلو، نکلنے سے ہی امتیاز ہوگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت اور رافت سے بہت سے منافقین کو بھی وہ آ کر عذر پیش کرتے تھے، اپنا کوئی نہ کوئی بہانہ پیش کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے، ٹھیک ہے تم نہیں جا سکتے تو نہ جاؤ. تو وہ یوں کہ کافی بڑی جماعت، جن میں سے چند مخلص مومن تھے، وہ 2-3 لوگ تھے جن کا پھر اللہ نے آگے الگ ذکر کیا کہ یہ ہے تو مومن، اپنی کوتاہی کی وجہ سے یہ نہیں گئے، ان کا معاملہ الگ ہے. بالکل. لیکن باقی جتنے لوگوں نے بھی عذر خواہی کی ہے وہ اصل میں تو منافق تھے. آپ ان کو اس موقع پہ اجازت نہ دیتے تو ان کا نفاق بالکل کھل کر سامنے آ جاتا. یہ تو آپ نے کیا کیا، فاللہ عنک لما اذنت لهم. صحیح. یہ آپ نے کیا کیا کہ ان کو اجازت دے دی. اب ان کے پاس ایک بہانہ کہ ہم تو حضور سے پوچھ کے نہیں گئے تھے.
ایسا لگتا ہے کہ اس آخری مرحلے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور رافت کی وجہ سے اس گروہ کو ایک بہانہ، ایک عذر مل گیا، اور یہ مرحلہ پھر نہیں ہو سکا۔ پھر شاید اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بعد زیادہ اس پہ اصرار نہیں کیا کہ یہ گروہ جو ہے وہ گروہی حیثیت میں شاید اتنا مضبوط یا مستحکم نہیں رہا کہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے، تو بعد میں پھر وہ رفتہ رفتہ خود ہی ختم ہو گئے۔ کئی لوگ تو ختم ہو گئے، کچھ افراد رہ گئے تھے، ان میں سے کئی کے نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بتائے، تو وہ اس طرح آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، اور ایک جماعت کے طور پر ان کا کوئی کردار بڑا باقی نہیں رہا۔ بالکل ٹھیک ہو، بہت اچھی۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے جب یہ تبوک کے موقع پہ آپ نے جو واضح فرمایا ہے 3 لوگوں کو الگ سے مینشن کر دیا، تو کیا یہ اس کی طرف اشارہ نہیں تھا کہ جو گئے ہیں وہ مومن ہیں؟ یہ 3 لوگ جو ہیں یہ تو نہیں، آٹومیٹکلی ایک مینشن امتیاز تو ہو گیا، امتیاز تو ہو گیا کہ یہ معذرون اور یہ اعراب یہ بنیادی طور پر نفاق کی جگہ پہ کھڑے، لیکن مسئلہ یہ کہ ان کو نہ جانے پر اللہ کے نبی نے جب اجازت دے دی، عذر قبول کر لیا، پھر ایک عذر ان کے پاس آ گیا، ایکسکیوز ہو گیا، ٹھیک ہو، اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے بھی لحاظ رکھا۔ بالکل صحیح۔